السلام علیکم مائی فرینڈ، میں ہوں ریحان خٹک. آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ پولیٹکس کے ساتھ. آج ہم پڑھیں گے واٹ از گلوبلائزیشن، واٹ از ٹائپس آف گلوبلائزیشن اینڈ واٹ اٹس ہسٹری. سو لیٹ وی ڈسکس. فرسٹ ہم ڈیفینیشن پڑھیں گے. دا ورڈ یوز ٹو ڈسکرائب گروئنگ انٹرڈیپینڈنس آف اکانومی، کلچر، ویلیوز، آئیڈیاز اینڈ پیپل براٹ اباؤٹ کراس بارڈرس ٹریڈس، گوڈز، فلو آف انویسٹمنٹ اینڈ انفارمیشن از کالڈ گلوبلائزیشن. مائی فرینڈ، ہم جانتے ہیں کہ جتنی بھی اسٹیٹس ہیں یہ آپس میں انٹر ڈیپینڈنٹ ہے. اکانومی کی بنیاد پر اپنی نیشنل انٹرسٹ کو حاصل کرنے کے لیے یہ آپس میں ٹریڈس کرتے ہیں، آپس میں امپورٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں، فلو آف انویسٹمنٹ کرتے ہیں. تو یہ آپس میں انٹر ڈیپینڈنٹ ہو گئے، کیونکہ ہر ملک کی خواہش ہوتی ہے کہ میری اکانومی انکریز ہو دوسری ملک سے. تو یا تو کوئی ملک اپنی نیڈز اور ریکوائرمنٹ کو پورا کرنے کے لیے دوسرے ملک کے ساتھ ٹریڈ کرتا ہے، یا اپنی ریسورسز کو بیچنے کے لیے دوسرے ملک کے ساتھ ایگریمنٹ کرتا ہے. تو اس طرح ڈفرینٹ اسٹیٹس کے درمیان آپس میں کوآپریشن آ گئی اپنی نیشنل انٹرسٹ کو حاصل کرنے کے لیے. ڈفرینٹ کنٹریز آپس میں ٹریڈ کرنے لگے، فلو آف انویسٹمنٹ کرنے لگے، امپورٹ ایکسپورٹ کرنے لگے. اس طرح یہ پروسیس بڑھتا گیا آفٹر ورلڈ وار 2 کے بعد. تو اس طرح جب ٹریڈ بڑھ گیا، کلچر، انفارمیشن، کمیونیکیشن یہ بھی بڑھ گیا اور لوگ آپس میں انٹر ڈیپینڈنٹ ہو گئے. کیونکہ جب کوئی بھی کنٹری اکانومیکلی انٹر ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے تو پولیٹیکل ڈیپینڈنٹ کبھی بھی نہیں ہو سکتی ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں گلوبلائزیشن. سو سیکنڈ ڈیفینیشن ہم دیکھتے ہیں. انکریزز انٹر ڈیپینڈنس بٹوین پیپل اینڈ کنٹریز از کالڈ گلوبلائزیشن. مائی فرینڈ، ہم جانتے ہیں جب کوئی بھی اسٹیٹس آپس میں انٹر ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے اکانومی کی بنیاد پر، پولیٹیکل کی بنیاد پر، کوئی سوشل یا کلچر ایکسچینج کی بنیاد پر، تو آپس میں لوگ اور کنٹریز کا آپس میں کنٹریبیوشن، کوآپریشن بڑھ جاتی ہے. کس طرح؟ سپوز جو ورلڈ ہے اس میں ڈفرینٹ اسٹیٹ ہے، تو اسٹیٹ آپس میں ٹریڈ کرتے ہیں، یا تو یہ ملک اس کے ساتھ ٹریڈ کرتا ہے یا اس کے ساتھ یا اس کے ساتھ تو یہ آپس میں ڈفرینٹ اسٹیٹ انٹر لنک ہو چکے ہیں. کس چیز کی بنیاد پر؟ اپنے نیشنل انٹرسٹ اور اکانومی کو انکریز کرنے کے لیے. تو جب یہ آپس میں انٹر لنک ہو گئے تو اس میں پیپل اور کنٹری کا آپس میں کوآپریشن بڑھ گیا. تو اس کو ہم کہتے ہیں گلوبلائزیشن. سو اب ہم ہسٹری کی بات کرتے ہیں کہ گلوبلائزیشن کہاں سے آ گیا اور آج کل دنیا کس طرح گلوبلائز ہو گیا. اس کی ہسٹری کی بات کرتے ہیں. آفٹر ورلڈ وار 2، جب ورلڈ وار 2 ختم ہو گیا 1945، تو جتنی بھی اسٹیٹس تھے ان کی ٹریڈ، امپورٹ ایکسپورٹ آپس میں بند ہو گئی تھی، کیونکہ کوئی بھی اسٹیٹ دوسری اسٹیٹ پر ٹرسٹ نہیں رکھتا تھا. تو ان کی اکانومی فل زیرو تک پہنچ چکی تھی. تو اس میں کچھ فلاسفر نے کچھ سوچا کہ ہم کچھ ایسے آرگنائزیشن بنائیں تاکہ لوگ دوبارہ آپس میں انٹر ڈیپینڈ ہو جائے. تو اس کے لیے ان لوگوں نے IMF کی بنیاد رکھی، ورلڈ بینک اینڈ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن. جب ان کی بنیاد رکھی گئی تو لوگ آہستہ آہستہ دوبارہ انٹر ڈیپینڈنٹ ہو گئے آپس میں. IMF اکانومی ایکسچینج کرتا رہا، ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن نے دوبارہ لوگ کنٹری کا آپس میں ٹریڈ شروع کیا، جس کی وجہ سے ڈفرینٹ اسٹیٹس پھر آپس میں انٹر لنک ہو گئے. ابھی ورلڈ وار 2 کے بعد اکانومی زیرو تک پہنچ چکی تھی، لیکن ان IMF ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کی وجہ سے لوگ میں پھر اویئرنیس شروع ہو گیا، لوگ پھر ایک دوسرے پر ٹرسٹ کرنا شروع ہو گئے. تو اس کے بعد جب 1970 میں جب ٹیکنالوجی آ گئی، موبائل فون، نیٹ، سوشل میڈیا، تو فاسٹ مین آف کمیونیکیشن لوگوں کا اس قدر بڑھ گیا کہ لوگ آپس میں انٹر ڈیپینڈنٹ ہو گئے، لوگ آپس میں انٹر لنک ہو گئے. لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ بآسانی کے ساتھ اپنی انفارمیشن کو حاصل کرتے تھے اور اپنی انفارمیشن کو گین کرتے تھے. تو یہ سب کچھ گلوبلائزیشن کی وجہ سے ہوا. سو فرینڈس، اب ہم پڑھیں گے ٹائپس آف گلوبلائزیشن. گلوبلائزیشن کے مین 4 ٹائپس ہے: اکانومیکل گلوبلائزیشن، پولیٹیکل گلوبلائزیشن، سوشل گلوبلائزیشن اینڈ
cultural globalization. So let us discuss one by one. Economical globalization, my friend, ہم جانتے ہیں کہ جتنی بھی اسٹیٹس ہے یہ آپس میں انٹر ڈیپینڈنٹ ہے. کس چیز کی بنیاد پر؟ اپنی اکانومی کو انکریز کرنے کے لیے، اپنے نیشنل انٹرسٹ کو حاصل کرنے کے لیے یہ آپس میں ٹریڈ کرتے ہیں، امپورٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں. کیونکہ ہر اسٹیٹ کی خواہش ہوتی ہے کہ میری اکانومی دوسرے اسٹیٹ سے زیادہ ہو. ہر ملک کی خواہش ہوتی ہے کہ میں دوسرے ملک سے اسٹرانگ ہوں. تو اس چیز کی بنیاد پر یہ ٹریڈ کرتے ہیں، اپنے نیڈز اور ریکوائرمنٹ دوسرے ملک سے پورا کرتے ہیں. تو اس کو ہم کہتے ہیں اکانومیکل گلوبلائزیشن. کیونکہ لوگ انٹر ڈیپینڈنٹ ہے، اسٹیٹس آپس میں ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز میں کوآپریشن کرتے ہیں. تو جیسے ہم جانتے ہیں ملٹی نیشنل کمپنی ایک ایسی کمپنی ہے جو ڈفرینٹ اسٹیٹ میں کام کرتی رہتی ہے. اس کا باس کئی اور بیٹا ہوتا ہے، لیکن ڈفرینٹ ممالک میں اس کی کمپنی چلتی ہے. جیسے پاکستان میں میک ڈونلڈ، KFC، کوکا کولا، دیس سچ از ملٹی نیشنل کمپنی. اس کا مین کام کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو سہولت فراہم کرنا، لیکن یہ پیسے کما کر دوسرے ملک شفٹ کرتے ہیں. اکانومیکل ایکسچینج ہو جاتی ہے یہاں پہ. تو یہ بھی اکانومیکل گلوبلائزیشن میں آتا ہے. اس کے علاوہ یورپین یونین اور نیفٹا جیسے آرگنائزیشن ہے، یہ آپس میں فری ٹریڈ کرتے ہیں اپنی اکانومی کو انکریز کرنے کے لیے، اپنے پاور کو انکریز کرنے کے لیے، تاکہ ہماری اکانومی انکریز ہو، تاکہ کوئی ہم سے مقابلہ نہ کر سکے. تو یہ سارا اکانومیکل گلوبلائزیشن میں آتے ہیں. سیکنڈ ون از پولیٹیکل گلوبلائزیشن. ہم جانتے ہیں کہ ڈفرینٹ اسٹیٹس آپس میں ڈفرینٹ آرگنائزیشن بنا لیتے ہیں. کس چیز کی بنیاد پر؟ پروٹیکشن کی بنیاد پر، یا اپنے نیشنل انٹرسٹ کو حاصل کرنے کے لیے تاکہ کوئی ہم پر حملہ نہ کر سکے، سیکیورٹی تھریٹس کی بنیاد پر. تو اس آرگنائزیشن کا مین کام کیا ہوتا ہے؟ آپس میں کوآپریشن. اس میں اسٹیٹ آپس میں کوآپریشن کرتے ہیں، اپنے انٹرسٹ کو پورا کرنے کے لیے آپس میں ٹریڈ بھی کرتے ہیں، اکنامکلی انٹر ڈیپینڈنٹ بھی ہوتے ہیں، اور اپنی پروٹیکشن بھی کرتے ہیں. جیسے کہ نیٹو، OIC ایٹسٹرا آرگنائزیشن ہے جو سیکیورٹی کونسل کے لیے بھی بنتے ہیں، یا اکانومیکل انٹر ڈیپینڈنسی کے لیے بھی بنتے ہیں. تو اس کو ہم کہتے ہیں پولیٹیکل آرگنائزیشن. تھرڈ ون ہے سوشل گلوبلائزیشن. مائی فرینڈ، ہم جانتے ہیں کہ دنیا گلوبلائز ہو چکی ہے. کس طرح؟ ایڈوانس ٹیکنالوجی اور فاسٹ مین آف کمیونیکیشن کی وجہ سے لوگ بآسانی سے ایک جگہ بیٹھ کر دنیا کی دوسری جگہ پر اپنی آواز پہنچا سکتے ہیں تھرو سوشل میڈیا، انٹرنیٹ اینڈ ادر ایکسیس. اس کو ہم کہتے ہیں سوشل گلوبلائزیشن. اس میں انسان اپنی انفارمیشن، اپنی آئیڈیا دوسرے جگہ بآسانی سے پہنچا سکتا ہے، یا دوسری جگہ سے بآسانی کوئی انفارمیشن، کوئی آئیڈیا لینی ہو تو اس کو فاسٹ مین آف کمیونیکیشن اور ایڈوانس ٹیکنالوجی کی وجہ سے بآسانی کے ساتھ اس کو حاصل کر سکتے ہیں. تو اس کو ہم کہتے ہیں سوشل گلوبلائزیشن. فورتھ ون از کلچر گلوبلائزیشن. مائی فرینڈس، ہم جانتے ہیں کہ ہر اسٹیٹ میں ڈفرینٹ اسٹیٹ کے لوگ موجود ہوتے ہیں، تو ان کے اپنے کلچر ہوتا ہے. جب کوئی بھی لوگ اپنی کلچر کی ریپرزنٹیشن کرے کسی دوسرے ملک میں، تو وہاں کے مقیم لوگ بھی اس سے کچھ سیکھ لیتے ہیں، اس کی کلچر سے کچھ حاصل کر لیتے ہیں، اور اس کو اپنے کلچر کا حصہ بنا لیتے ہیں. تو اس طرح ان میں کلچر ایکسچینج بھی آ گیا. ابھی لوگ کلچر بھی آپس میں انٹر ڈیپینڈنٹ ہو گئے. یا پاکستان کا کوئی بندہ جاتا ہے باہر ملک تو وہاں سے کچھ سیکھ لیتا ہے، یا وہاں سے کچھ آ جاتے پاکستان تو وہ پاکستان کلچر سے کچھ حصہ سیکھ لیتے ہیں. تو یہ آپس میں انٹر ڈیپینڈنٹ بھی ہوگا، کلچر ایکسچینج بھی ہوگا. تو اس کو ہم کہتے ہیں کلچر گلوبلائزیشن. سو اب ہم دیکھیں گے کہ ورلڈ کس طرح گلوبلائز ہو گیا، کس چیز کی وجہ سے ہو گیا. اس کے مین 3 سورسز ہے. نمبر 1، ایڈوانس ٹیکنالوجی. مائی فرینڈ، ایڈوانس ٹیکنالوجی کی وجہ سے آج دنیا کہاں سے کہاں تک پہنچ چکی ہے. اولڈ ایج میں نہ تو ٹیکنالوجی تھی، نہ فاسٹ مین آف کمیونیکیشن تھا، جس کی وجہ سے لوگوں کے کام کئی دنوں تک ہوتے تھے. لیکن اب ٹیکنالوجی کی وجہ سے انسان ایک جگہ پر بیٹھا ہوتا ہے تو اپنی آواز دنیا کے دوسرے کونے تک آسانی کے ساتھ پہنچا سکتا ہے، یا کوئی بھی انفارمیشن، کوئی بھی نالج حاصل کرنی ہو تو اس کو آسانی کے ساتھ حاصل کر سکتا ہے. تو اس ایڈوانس ٹیکنالوجی کی وجہ سے کمیونیکیشن بھی انکریز ہو گیا. لوگ آپس میں کمیونیکیشن لیول انکریز ہو گیا. کس طرح؟ آج لوگ ایک جگہ پر بیٹھے ہوتے ہیں، دنیا کے
کسی دوسرے کونے پہ بآسانی ویڈیو کال کرتے ہیں، آپس میں کنیکٹ ہوتے ہیں تھرو سوشل میڈیا، انٹرنیٹ، واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر. تو ایک فاسٹ مین آف کمیونیکیشن کا ایک ذریعہ ہے. جیسے سوشل میڈیا آ گیا، انفارمیشن، نیوز آ گئے، ہم اس کو آسانی کے ساتھ حاصل کر سکتے ہیں، جبکہ پہلے یہ نہیں تھا. اینڈ تھرڈ ون از ٹرانسپورٹیشن. ٹرانسپورٹیشن کی وجہ سے اسٹیٹس آپس میں انٹر ڈیپینڈنٹ ہو گئے، ٹریڈ آسانی کے ساتھ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے ڈفرینٹ اسٹیٹ اکانومیکل انٹر ڈیپینڈنٹ ہو گئے. جبکہ پہلے نہ کوئی ٹرانسپورٹ تھی اور کوئی بھی ٹریڈ کرنی تھی تو اس میں مہینوں، بہت سے دن لگ جاتے تھے. لیکن اب ایک دن میں، 2 دن میں فاسٹ مین آف ٹرانسپورٹ کی وجہ سے ہم آسانی کے ساتھ ٹریڈ کر سکتے ہیں، اپنی میسج کو دوسری تک پہنچا سکتے ہیں. تو مائی فرینڈ، سب کچھ گلوبلائزیشن کی وجہ سے ہوا. گلوبلائزیشن کی وجہ سے آج دنیا آپس میں مل چکی ہے. آج پوری دنیا کا گلوبلائزیشن کی وجہ سے شیپ کچھ اس طرح ہوا ہے کہ جتنی بھی اسٹیٹ ہے، یہ اسٹیٹ ہے، یہ آپس میں انٹر لنک ہے. کوئی تو اس سے یا کوئی اس سے ٹریڈ کرتا ہے، کوئی اس سے یا کوئی اس سے. تو یہ آپس میں انٹر لنک ہوئے ڈفرینٹ ٹریڈز میں. یہ جتنے بھی اسٹیٹ کام کرتے ہیں اپنے انٹرسٹ کو حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں. تو اس گلوبلائزیشن کی وجہ سے آج ہم یونائٹ ہوئے. آج جتنی بھی اسٹیٹ ہے یہ سارے انٹر ڈیپینڈنٹ ہوئے، اکانومیکل انٹر ڈیپینڈنٹ ہو گئے، پولیٹیکل انٹر ڈیپینڈنٹ ہو گئے، سوشل اینڈ کلچرل انٹر ڈیپینڈنٹ ہو گئے.